تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی ہے، کردار ہے، یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل۔ تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا اور نیت کر لی ہو، کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ تو معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا، لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے لیے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں۔ اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا، یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے۔ اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی، حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی، اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا کا کیا سوال، پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں، تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا۔ کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے، یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی، کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟
جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے. اسٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی. یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلِكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے اور چلو گے انہی کے نقوش پا پر. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. اس کی مثال وہی رکھیے کہ 2 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن انہی سے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے. یہاں کی چمک دمک ہے، شان و شوکت ہے، لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے ماڈل کی، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، حویلیاں ہوں، اعلیٰ کوٹھیاں ہوں. اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی، نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے. اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے، کو اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر، تب کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے. جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، چونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہیں نیپوٹزم فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے، بس میں اس نظام کی مدد ہوگی. اللہ کے غیبی اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم، اوپر سے بھی آئیں گی مدد، نیچے سے بھی آئے گی مدد، رحمت اوپر سے بھی آئے گی نیچے سے بھی آئے گی. اس لیے بہت دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ہیں انعمت علیہم یا ہم لوگ ہیں انعمت علیہم. الٹا کیوں ہو گیا؟ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوگی نعوذ باللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے. انعمت علیہم تو وہ اس وقت دنیا میں، قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کے اوپر سسٹم نافذ تو فوقہم و تحتہم ہو جائے گا. مدنیات بھی نکلیں گی، ایگریکلچر بھی چلے گا، پورا کا پورا تمہارا اکنامک سسٹم چلا دوں گا میں. آسمان سے بارشیں آئیں گی، آسمان سے رحمتیں آئیں گی، کہانی ختم. اتنی سی بات تھی. ہم لوگوں نے کہا نہیں سر نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی. اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے پرسنٹ اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں تو آپ خاص پرسنٹ آف کفر ہیں، خاص پرسنٹ آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھن مسلمان نہیں ہوتا. بائی ڈیزائن، بائی ڈائریکشن، بائی ویژن مسلمان. تو کیپنی کو اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچیں ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ حضرت عمر خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا، کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا، عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص پرسنٹیج آف اسلام ہیں اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں
جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے % اسلام ہے آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا, کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا نہیں, اللہ نے 2 ہی بتائے, ایک اسلام کا قبیلہ بتایا ہے, ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا ہے, تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا, میری آپ کی عمر کے نا کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی, بدر کا اعلان ہوا, پر یاد ہے نا بدر, آپ سب کو پتہ ہے غزوہ بدر کیسے ہوئی تھی. اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتہ ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم کیونکہ ہمارے اوپر لگتی ہے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی, مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے, ڈسکشن چل رہی, کیا کریں, کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے. مکے کے اندر سے مقابلہ ہے, آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے آپ کی شناخت پہچانے. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی, انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جس سے. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی, اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. تو نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ, لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں, سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں. صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں, روکے کہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بڑے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ تمہارا رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی. تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا کہ تمہیں رت پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا. اسلام یہ
قومیت نہیں کھیلتا, اسلامی لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لے لی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں. اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا, ادھر آؤ جب سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کو سزا ملتی. کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم.